اسلامی دنیا کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آئے دن آپ سنتے ہیں کہ فلاں شخص نے اپنی بیوی پر تہمت لگا کر اسے قتل کر دیا یا اسے طلاق دے۔ تو دین اسلام نے بیوی کے اوپر تہمت لگانے پر سخت پابندی عائد کی اور ایسی سخت شرائط رکھی ہیں کہ جو بھی شخص اپنی بیوی پر تہمت لگائے گا اسے 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے، اور اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو جو حاکم ہوگا اسے چاہیے کہ ان دونوں سے 3 مرتبہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے ایک شخص جھوٹا ہے، تو کیا تم میں سے کوئی توبہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ اگر تو اس شخص نے جھوٹی تہمت لگائی ہوگی تو اسے توبہ کرنی ہوگی، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر ان دونوں کو نصیحت کرے حاکم اور عذاب آخرت سے ڈرائے، کیوں کہ ان دونوں میں سے ایک شخص جھوٹا ہوگا۔ یا اگر ہسبینڈ نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی ہے تو وہ سچی بھی ہو سکتی ہے، تو بیوی کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، اور اگر اس بندے نے غلط تہمت لگائی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ توبہ کر لے، اور اگر کوئی بھی توبہ نہ کرے تو پھر حاکم کو چاہیے کہ وہ ان دونوں کے درمیان لعان کروائے۔ لعان کے بعد ان دونوں میں سے ہمیشہ کے لیے وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ اب لعان کا طریقہ کیا بتایا ہے قرآن مجید میں ہے کہ شوہر 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ میں سچوں میں سے ہوں، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں، یعنی جھوٹ بول رہا ہوں، تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اگر بیوی اعتراف نہ کرے تو وہ 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر یہ کہے گی بے شک یہ جھوٹوں میں سے ہے، یعنی یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر یہ سچوں میں سے ہے تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو۔ پھر شوہر 3 مرتبہ طلاق دے اور حاکم ان دونوں میں ہمیشہ کے لیے جدائی کروا دے، تفریق کروا دے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو دین اسلام نے بتایا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو بغیر کسی گواہی کے اپنی بیوی پر تہمت لگا کر اسے یا طلاق دے دیتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں۔ جب وہ یہ لعان کر لیں گے کسی حاکم کے سامنے تو پھر ان دونوں کے درمیان علیحدگی ہو جائے گی، اور اگر ان میں سے کسی نے جھوٹ بولا تو یقیناً ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، کیونکہ یہ وہ طریقہ ہے جو سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو جو بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص کو سخت سے سخت عذاب دے گا۔